ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ڈنمارک میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر سعودی کابینہ نے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب میں بس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ ڈی این اے سے مرنے والوں کی شناخت جاننے کی کوشش جاری۔ ابوظہبی میں مسجد کے اطراف غلط پارکنگ پر 500 درہم کا ہوگا جرمانہ۔ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخلے پر چیک پوسٹ پر عمرہ پرمٹ کی جا رہی ہے چیکنگ۔ کرناٹک کے علاوہ دیگر ریاستوں میں ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان۔ 10 مئی کو ہوں گے انتخابات اور 13 مئی کو ہوگی ووٹوں کی گنتی۔ راہل گاندھی کے پارلیمانی حلقے وائناڈا میں فی الحال ضمنی انتخاب نہیں ہوگا۔ ایک سوال کے جواب پر الیکشن کمشنر کا جواب، کہا کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب کی کابینہ نے ڈنمارک میں قرآن کے نسخے نظر آتش کرنے کے عمل کی مذمت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی کابینہ نے رواداری اور احترام اپنانے اور نفرت اور انتہائی پسندی کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ منگل کو جدہ کے السلام پیلس میں ہونے والے حکومت کے اس اجلاس کی صدارت شاہ سلمان نے کی۔ قبل ازیں اتوار کو مملکت نے ڈنمارک کے ایک انتہا پسند گروپ کی جانب سے قرآن کے نسخے جلانے کے واقعے کی سخت مذمت کی تھی۔ یہ واقعہ کوپن ہیگن میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے پیش آیا تھا۔ بحرین نے سفارتی روایات کی خلاف ورزی پر عراقی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی یادداشت حوالے کی ہے۔ بحرین کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ بحرین میں عراقی سفارت خانے کے ناظم عمر بن عبد الرحمن کو طلب کر کے بتایا کہ انہوں نے سفارتی روایات کی بار بار خلاف ورزی کی اور ان کے حالیہ ناقابل قبول رویے نے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عراقی ناظم الامور کا رویہ ناپسندیدہ ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ کیا وہ بحرین میں سفارتی پروٹوکول اور سفارتی فرائض کے خلاف ہے اور بحرین کے اندرونی امور میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ سعودی عرب کے اسیر میں بس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسیر کمشنر محمد بن فلاح نے گورنر اسیر شہزادہ ترکی بن طلال کی ہدایت پر حادثے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر اسیر کمشنر اسپتال کے حکام نے بتایا کہ میتوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کی مدد سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ آگ سے جلنے کے باعث بیشتر میتوں کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے حادثے میں زخمی ہونے والے ایک شخص نے بتایا کہ اسپتال میں علاج مفت کیا جا رہا ہے، جلد شفا یابی کے لیے سب تعاون کر رہے ہیں۔ آبھا کے پرائیویٹ اسپتال میں زخمیوں کو تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پیر کو شمالی اسیر میں حادثے کے بعد بس میں آگ لگ گئی تھی۔ بس مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو لے کر مکہ مکرمہ جا رہی تھی۔ ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا تھا کہ بس ایک کمپنی کی تھی جو اسیر میں پل کے آخری حصے سے ٹکرا کر الٹ گئی اور اس میں آگ لگ گئی۔ بتایا گیا کہ بریک سسٹم میں خرابی کے باعث بس ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو کر پل کی دیوار سے ٹکرا گئی تھی، جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ تائیوان کے صدر کی امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر سے ملاقات کی صورت میں چین نے بھرپور مقابلے کا عہد کیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق تائیوان کی صدر سائی انگ ون آج امریکہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ چین نے ہمیشہ تائیوان پر مملکت کا دعویٰ کیا ہے اور اسے اپنی سرزمین کا حصہ بنانے کے لیے عزم کا اظہار کرتا رہا ہے۔ چین نے خبردار کیا کہ وہ سائی انگ ون اور اسپیکر ایوان نمائندگان کوئن مکارتھی کے درمیان ملاقات کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ ملاقات ہونے کی صورت میں وہ مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے ہیں۔ دوسری جانب تائیوان کے صدر نے امریکہ روانہ ہونے سے پہلے ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر تعلقات بڑھانے کے عزم میں بیرونی دباؤ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا ہم مطمئن اور پر اعتماد ہیں، ہم نہ دباؤ میں آئیں گے اور نہ ہی دوسروں کو اکسائیں گے۔ اسپیکر کوئن نے کہا تھا کہ وہ تائیوان کے صدر سے کیلیفورنیا میں ملاقات کریں گے، تاہم تائیوان کی جانب سے فی الحال تصدیق نہیں کی گئی۔ امریکہ تائیوان کا سب سے بڑا اتحادی ہونے کے علاوہ بڑی مقدار میں ہتھیار بھی سپلائی کرتا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ اگست میں امریکی نمائندگان کے سابق اسپیکر نے چین کے تمام تر تحفظات و دھمکیوں کے باوجود تائیوان کا دورہ کیا تھا۔ حرم مکہ کی طرف آنے والوں کی چیکنگ سخت کر دی گئی ہے۔
تاکہ حرم میں بڑھتے ہجوم پر قابو کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں سیکورٹی اہلکار چیک پوسٹ پر عمرہ پرمٹ دیکھے بغیر کسی کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور سختی سے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے مملکت میں موجود تمام سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور مختلف وزٹ ویزوں پر آنے والوں کو متنبع کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکورٹی اہلکار مکے سے باہر موجود چیک پوسٹوں پر عمرہ پرمٹ چیک کیے بغیر کسی کو مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ جانے والے ہر شخص کا عمرہ پرمٹ چیک کر کے ہی اسے چیک پوسٹ سے آگے بڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ یہ پابندی ان لوگوں کے لیے کرائی جا رہی ہے جو احرام میں ہیں۔ مسجد الحرام میں نماز یا مکہ مکرمہ میں کسی اور مقصد سے جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے پرمٹ لینا ضروری نہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس سے قبل کہا تھا کہ عمرہ پرمٹ نسک ایپ کے ذریعے جاری کرایا جا سکتا ہے۔ رمضان کے دوران کسی کو بھی ایک سے زیادہ عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پابندی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عمرے کا موقع فراہم کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ مصر میں نمایاں نمبر پلیٹ پر لگنے والی بولی سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئی ہے۔ مصری ادارے کی ویب سائٹ پر 555 نمبر کی حامل پلیٹ پر 50 ملین پاؤنڈ $16 لاکھ کی بولی لگی ہے۔ العربیہ کے مطابق نمبر پلیٹ پر بولی لگانے والے 2 افراد ہیں جنہوں نے قیمت یہاں تک پہنچا دی ہے۔ واضح ہے کہ مصری وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والا ادارہ نمبر پلیٹوں کی نیلامی کراتا ہے، جبکہ اپنی مرضی کی نمبر پلیٹ بھی بنوائی جا سکتی ہے۔ متحدہ امارات میں ابوظہبی محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا ہے کہ مساجد کے اطراف غلط طریقے سے گاڑی پارک کرنے پر 500 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ الامارات الیوم کے مطابق دبئی ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کے مالکین سے کہا کہ رمضان کے دوران مثبت طرز عمل اپنائیں، ٹریفک کے نظام میں خلل نہ پیدا کریں، پارکنگ کے داخلی راستے بند کرنے سے گریز کریں، گاڑیاں منظم شکل میں پارکنگ کی جائے، تراویح کے لیے مسجد آتے ہوئے گاڑیاں ایسے پارک کریں کہ پہلے سے پارک گاڑی کو نکلنے میں پریشانی نہ ہو۔ ٹریفک پولیس نے کہا کہ رمضان کے دوران ٹریفک سلامتی کا جامع پلان تیار کیا گیا ہے۔ ٹریفک اہلکار اسمارٹ سسٹم کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والوں کے حوالے سے قانونی کارروائی کریں گے۔ ٹریفک پولیس نے کہا کہ فرض نمازوں خصوصاً تراویح کے موقع پر مساجد کے اطراف ٹریفک رش ہے۔ نماز کے لیے آنے والے فٹ پاتھ اور گاڑیوں کے آگے پیچھے پارکنگ کر دیتے ہیں، جس سے پہلے سے پارک گاڑیوں کے مالکین کو گاڑی نکالنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ رمضان کے دوران ہر سال یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ٹریفک اہلکار اسے منظم کرنے کے لیے یہ مہم چلا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آج کرناٹک کے علاوہ کئی ریاستوں میں ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ کرناٹک کے علاوہ پنجاب، یوپی، اوڈیشہ میں ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں جالندھر لوک سبھا سیٹ کے لیے 10 مئی کو انتخاب ہوں گے اور 13 مئی کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ وہیں اوڈیشہ، اتر پردیش میں اسمبلی سیٹوں کے لیے 10 مئی کو ووٹنگ ہوگی، جبکہ 13 مئی کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ کمیشن نے آج اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ انتخابات ایک ہی مرحلے میں ہوں گے۔ ووٹنگ 10 مئی کو ہوگی، جبکہ انتخابی نتائج کا اعلان 13 مئی کو جاری کیا جائے گا۔ جامعہ تشدد معاملے میں شرجیل امام، صفورہ زرگر، آصف اقبال اور دیگر 8 ملزمین کو بری کرنے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو دہلی ہائی کورٹ نے پلٹ دیا ہے۔ عدالت نے ان تمام کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت الزامات طے کر دیے۔ دہلی ہائی کورٹ نے 2019 کے جامعہ تشدد کیس میں 11 ملزمین کو بری کرنے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف پولیس کی طرف سے دائر نظر ثانی کی درخواست پر اپنا فیصلہ سنایا۔ جسٹس سورنا کانتا نے کہا کہ پرامن اجتماع کا حق معقول پابندیوں سے مشروط ہے اور تشدد کی کارروائیوں یا پرتشدد تقریر کو تحفظ نہیں دیا جاتا۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کو لوک سبھا سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد وائناڈ لوک سبھا ضمنی انتخاب فی الحال نہیں ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے واضح کیا کہ اس معاملے پر کوئی جلد بازی نہیں کریں گے، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے اپیل کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا ہے۔ خیال رہے کہ کانگریس قائد راہل گاندھی کو مودی سرنیم سے وابستہ 4 سال پرانے حد عزتی معاملے میں سورت کی عدالت نے 2 سال کی سزا سنائی ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ان کی پارلیمنٹ کی رکنیت بھی منسوخ کر دی۔ اسپیکر نے یہ کارروائی عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کے تحت کی۔
Section 151 of the Representations of the People's Act provides that whenever there is a vacancy, we have to do the by-election in 6 months' time. So this says, shall be held within a period of 6 months from the date of the occurrence of the vacancy. So vacancy has occurred and has been reported on 23rd 3/23 to us. So we have 6 months' time to do that election. And the second proviso also says of the section that remainder of the term of a member in relation to a vacancy is less than 1 year, then election will not be held. In this case, this is more than 1 year. So, as I mentioned, we have cleared the vacancies till February. And in this case, the trial court has given 30 days time for a judicial remedy. And therefore, there is no hurry to do it before exhausting that particular remedy which the Honorable Trial Court has afforded. We'll take a call after that. लोकसभा ने एनसीपी कायद व एमपी मोहम्मद फैज़ल की नाअहली को मनसूख कर दिया। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इनकी रुकनियत लोकसभा की रुकनियत को बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। फैज़ल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए कहा कि इन्हें हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद ऐवान में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनकी अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी के बाद नाअहली को मनसूख कर दिया। इस साल 11 जनवरी को काउराती सेशन कोर्ट ने मोहम्मद फैज़ल को इक़दाम क़त्ल केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इसी महीने की 13 तारीख को लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इन्हें नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। बाद में उन्होंने केरला हाई कोर्ट में अपनी जेल की सज़ा को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दायर की। इस पर समाअत करने वाली अदालत ने इन पर सुनाई गई सज़ा को रोक दिया। ताहम लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इनके खिलाफ नाअहली को नहीं उठाया, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए कहा कि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी एहलकार इन्हें ऐवान के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जिस पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनकी अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी के बाद नाअहली को मनसूख कर दिया। दारुल उलूम रहमानिया की जानिब से बेवा और गरीब मुस्तहिक़ अफराद में राशन टोकन्स की तक़सीम अमल में लाई गई। बता दें कि सर्वे के बाद मुस्तहिक़ीन में ये टोकन्स तक़सीम किए गए। मुफस्सिर कुरान व उस्ताद दारुल उलूम रहमानिया तलाब कट्टा मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफ़सीलात बताई। अब इस साल जो है रमज़ान का जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उस ताल्लुक़ से जो है आप कुछ बातें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल उलूम रहमानिया हैदराबाद का एक मशहूर मारूफ़ और सबसे पुराना और क़दीम इदारा है। इस इदारे को क़ायम हुए तकरीबन 50 साल हुए हैं। दारुल उलूम रहमानिया हर साल रमज़ानुल मुबारक से बेशतर लोगों के लिए फ़ूड का इंतज़ाम करता है ताकि लोगों का रमज़ान अच्छी तरीक़े से गुज़र सके, क्योंकि बहुत से लोग वो हैं जो बेवा हैं, मुतल्लक़ा हैं और मिस्कीन और यतीम और मोहताज लोग हैं, जो कस्ब माश ना करने की वजह से मुमकिन है कि उनका रमज़ान अच्छी तरीक़े से ना गुज़रे। इसलिए अहले खैर हज़रात की तरफ से उनके ताउन से इन लोगों में फ़ूड पैकेट तक़सीम किया जाता है। उसी का एक सिलसिला आज था जो आपने हज़रात ने देखा है। सर, आप जो ये करते हैं तो ये कितने फैमिलीज़ को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर रमज़ान में? देखिए, वैसे हमारे से जो अप्रोच होते हैं लोग, हमारा एक सिस्टम ये है कि जो लोग परेशान रहते हैं हम उनसे कहते हैं कि आप आएँ और हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फ़िल करें। वो फ़िल करने के बाद हमारी एक सर्वे टीम है वो जाती है और उन्होंने जो फॉर्म को फ़िल किया था उस एतबार से वो तहक़ीक़ करते हैं उनके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बेवा हैं या मुतल्लक़ा हैं, उनके पास कमाने वाले कितने अफराद हैं। एक सर्वे टीम हमको सर्वे रिपोर्ट देती है और फिर उसके बाद अगर वो मुस्तहिक़ निकलते हैं तो फिर हम उनको एक टोकन फ़राहम करते हैं कि जब वो लोग टोकन लेकर आते हैं तो हम उनको फ़ूड किट जो है उनके हवाले कर देते हैं। और हमारी तरतीब ये है कि अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हों तो हम उनको जो है बड़ी किट 10,000 की देते हैं और मीडियम फैमिली के लिए 5,000 की, और अगर कुछ छोटे फैमिलीज़ हो
تو ان کو جو ہے چھوٹی تو 3 یہ وغیرہ سلسلہ ادا کی صرف رمضان کے لیے ہے سر، یہ سال کے 12 مہینے ہیں دیکھیے، اور مستحق عوام کے لیے؟ نہیں، یہ پورا سال سلسلہ چلتا ہے، لیکن جو ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی یتیم بچی ہے، شادی کے لیے اپروچ ہوتی ہے تو ہم ان کی شادی کا انتظام جو بھی ضرورت تھی کروا دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے میڈیکل ایشوز کو لے کر آتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو لے کر آتے ہیں تو ہم ہاسپٹل میں ان کی بل پے کر دیتے ہیں. یا اگر وہ کسی جگہ سے قرض لے کر وہ ہاسپٹل کی بل پے کر دے تو پھر ہم ہاسپٹل کے بلز وغیرہ لے کر ان کا آدھار کارڈ لے کر پھر ان کو جو ہے چیک حوالے کر دیتے ہیں. آفس وغیرہ لوگ آپ سے کیسا ملے سر؟ اگر کوئی واقعہ میں مستحق ہے، اگر آپ تک پہنچنا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کرے؟ دیکھیے، دارالعلوم رحمانیہ میں ہمارا آفس ہے، RH ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا بھی ایک آفس ہے. اگر وہاں آفس میں آ جائیں گے اور وہاں آفس کے لوگوں سے آپ یہ بات کہیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں گے. آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ فل کر کے جانے کے بعد سروے ٹیم اس کی تحقیق کر کے انشاءاللہ جو بھی ممکن ہو سکے ان کی مدد فراہم کی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کے مدرسے میں اور کیا کیا چیزوں کی؟ دیکھیں، ہمارا جو سب سے اہم اور بنیادی کام ہے وہ ہے ایجوکیشن کام، کیونکہ تعلیم کے بغیر انسان دنیا اور آخرت میں ترقی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے ہمارا جو بنیادی کام ہے شروع سے وہ اہم ایجوکیشن کے اوپر ہے، دونوں، ریلیجیس ایجوکیشن بھی اور سیکولر ایجوکیشن بھی. کووڈ کے زمانے میں بہت سے لوگ جو فیس نہیں پے کر سکتے تھے اور اپنے گھروں میں بچوں کو بٹھا کر رکھے ہوئے تھے فیس نہ پے کرنے کی وجہ سے، تو ان کے لیے بھی ہم نے ایک اسکول کا انتظام کیا RH پبلک اسکول کے نام سے. الحمدللہ وہ چل رہا ہے، لیکن چونکہ اس میں جگہ کم تھی، 400 بچوں کی اسٹرینتھ جگہ کافی ہو چکی تھی، اس لیے ہم نے ایڈمیشن کو کلوز کر دیا. لیکن اس مرتبہ الحمدللہ ہم نے پھر 1-2 اور بلڈنگ لیے ہیں. اللہ نے چاہا تو آئندہ سال ہم ان کے لیے مزید ایڈمیشن کا انتظام کریں گے. سلسلہ آپ کا جاری رہے گا؟ ہاں، اس میں ہم عام طور پہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کو مکمل تعلیم فری دی جاتی ہے، ان کو کتابیں بھی، ڈریس بھی. اسی طرح جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے. اور اگر کسی کی لو انکم ہے، جو مثال کے طور پر آٹو چلاتے ہیں اور روزانہ کما کر اپنا کسب معاش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مناسب فیس ہوتی ہے 300، 400، 500، اور پھر باقی جو ہے ان کو مدرسے کی طرف سے اسکالرشپ فراہم کر دی جاتی ہیں. تو آپ کا یہی ہے کہ غریب مستحق تک جو ہے آپ کی مدد پہنچے؟ بس یہی کوشش ہے. بس ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دامے درمے سکھنے ان سب کو اجر جزیل بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جتنے لوگ اس کام میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کے کام کو قبول بھی فرمائے اور اخلاص کے ساتھ کام کی مزید توفیق بھی عطا فرمائے. شکریہ. جزاکم اللہ. آخر میں سرخیوں پر اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں. ڈنمارک میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر سعودی کابینہ نے کی شدید مذمت. سعودی عرب میں بس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 21 ہو گئی. DNA سے مرنے والوں کی شناخت جاننے کی کوشش جاری. ابوظہبی میں مسجد کے اطراف غلط پارکنگ پر 500 درہم کا ہوگا جرمانہ. عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخلے پر چیک پوسٹ پر عمرہ پرمٹ کی جا رہی ہے چیکنگ. کرناٹک کے علاوہ دیگر ریاستوں میں ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان. 10 مئی کو ہوں گے انتخابات اور 13 مئی کو ہوگی ووٹوں کی گنتی. راہل گاندھی کے پارلیمانی حلقے وائناڈا میں فی الحال ضمنی انتخاب نہیں ہوگا. ایک سوال کے جواب پر الیکشن کمشنر کا جواب، کہا کوئی جلدی نہیں ہے. یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے ایزٹ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ. الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز.
جی ہاں HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں، جی ہاں 29,999 روپیز۔ جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز 9618650827